بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ناظرین اور بہت ہی پیارے بچوں، یقینی طور پر آپ انتظار کر رہے ہوں گے کہ آج کی ایپیسوڈ میں ہم حضور سیدی شیخ الاسلام کے بارے میں کیا جاننے والے ہیں۔ تو جیسا کہ آپ نے پچھلی ایپیسوڈ میں سنا تھا کہ ہم قبلہ حضور کی جو ہابیز ہیں ان کے حوالے سے ڈسکس کر رہے ہیں، تو اتنی زبردست ہابیز جو ہم نے پچھلی دفعہ سنی تھی، ان کی سیاحت کا جو شوق تھا، عبادت کا شوق تھا، تو آج ایک اور شوق کا ہم ذکر کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ موجود ہیں محترم الطاف شاہ صاحب، جو کہ قبلہ حضور کے بچپن کے دوست اور درینہ ساتھی ہیں، اور ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وہ ہمیں وقت عنایت کر رہے ہیں تاکہ ہم اس خوبصورت بچپن کی یادیں محفوظ کر سکیں۔ تو تھینک یو سو مچ سر اگین آپ کا تشریف لانے کا۔ اور ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں بہت پیارے بچے جو کہ سننے آتے ہیں اپنے شیخ کے بچپن کی باتیں، اور یقینی طور پر یہ اپنے بچپن کو اس ڈائمنشن پہ لے کے جانا چاہتے ہیں کہ اس بچپن سے کچھ فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ تو ہم چاہیں گے کہ ہم بچوں کے نام ایک دفعہ لے لیں اور اس کے بعد انشاءاللہ تعالی ہم باقاعدہ آج کی ایپیسوڈ کے حوالے سے اپنی بات کا آغاز کریں۔ تو بچوں کا ہم ابتدا کرتے ہیں ناموں کی تعارف کی۔ تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں، نام بتائیں اپنا۔ حسنین فاروق۔ حسنین فاروق، حسنین ہیں ہمارے ساتھ، اور اس کے بعد عبیرہ امجد۔ عبیرہ امجد۔ تو حسنین اور عبیرہ آپ دونوں کو ویلکم کہتے ہیں۔ جی بیٹا آپ نام بتائیے۔ رضا فاطمہ۔ ردائے فاطمہ، ردائے فاطمہ بہت خوبصورت نام ہے آپ کا۔ عروج فاطمہ۔ عروج فاطمہ، عروج فاطمہ اور ردائے فاطمہ آپ کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ مریم۔ مریم آپ کو بھی یہاں پہ ویلکم کہتے ہیں، اور یقیناً آپ بھی بہت ایکسائٹیڈ ہوں گے کہ قبلہ قائد محترم کو کون سی گیمز پسند تھی اور کون سی گیمز وہ بہت شوق سے اور بڑی مہارت سے کرتے تھے۔ تو سر پھر ہم آپ کی طرف آئیں گے کہ کھیل یقینی طور پر اگر آپ کا جسم تندرست ہو تو آپ کا ذہن بھی تندرست ہوتا ہے، تخلیق کار ہوتا ہے۔ تو سر اس حوالے سے ضرور بتائیں کہ حضور سیدی شیخ الاسلام کا جو بچپن تھا اس میں کیا کھیل کے شوق تھے، اور ہم چاہیں گے کہ ہم تفصیلاً آپ سے اس کے بارے میں سنیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قائد محترم بچپن میں بھی بڑے ہونہار اور بڑے ایکٹیو بچے تھے۔ ایسے لیزی ایسے سست بچے ہوتے ہیں ایسے نہیں تھے، بڑے ایکٹیو تھے ہر ایک فن میں۔ یعنی کہ وہ سب لیزی بچے جو ہیں آج سے اپنے آپ کو ایکٹیو کر لیں، کیونکہ حضور سیدی شیخ الاسلام ایکٹیو تھے۔ اچھا، ایکٹیو بچے تھے، اور وہ جس کام میں ہاتھ ڈالتے تھے بڑا کامیابی سے اور بڑا اعتماد سے، کانفیڈنس کے ساتھ ہاتھ ڈالتے تھے اور اس کو مکمل کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ گیمز میں ان کے پاس سپورٹس مین تھے، وہ ساری گیمیں تقریباً کھیلتے تھے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ ایتھلیٹکس میں وہ ان میں مختلف کچھ ہوتی ہیں چیزیں، نیزہ پھینکنا اور شاٹ پٹ گولا پھینکنا اور ہیمر تھرو اور ڈسکس تھرو، یہ تھروز ہوتی ہیں مختلف۔ سر ہم چاہیں گے کہ ضرور بچے بھی جاننا چاہیں گے ڈیفینیٹلی، اور ہم بھی جاننا چاہیں گے کہ وہ ایک ایک گیم کے بارے میں ضرور بتائیں۔ جیسے آپ نے شاٹ پٹ کا ذکر کیا، تو وہ کیا ہوتی ہے؟ شاٹ پٹ ہوتا ہے بیٹا ایک گولا ہوتا ہے لوہے کا، وہ مختلف وزن کا ہوتا ہے، تقریباً زیادہ تر 5-6 کلو کا، 10 کلو تک بھی ہوتے ہیں۔ وہ پھینکنا ہوتا ہے، کافی وزنی ہوتا ہے، کتنا دور جاتا ہے، اور جس کا زیادہ دور جاتا ہے وہ ون کرتا ہے۔ تو قائد محترم کا جو گولا تو ابھی تک بھی پھینکتے ہیں وہ، ابھی تک بھی کچھ عرصہ پہلے میں یہاں آیا تھا تو یہاں کوئی اس گراؤنڈ میں گیمز ہو رہی تھیں، تو میں بھی اوپر سے آ گیا، اس وقت میں جاب میں تھا۔ تو اس وقت وہ گولا پھینک رہے تھے، میں آ گیا اچانک، انہوں نے کہا جی الطاف شاہ صاحب آ گئے ہیں، پھر میں نے بھی پھینکا، تو گولا پھینکتے تھے، اچھا پھینکتے تھے، ون کرتے تھے۔ ماشاءاللہ۔ اس کے بعد ایک ہوتا ہے ہیمر تھرو۔ اچھا، وہ ہوتا ہے ایک گولا اس کی زنجیر کے ساتھ باندھا ہوتا ہے، وہ سر کے اوپر سے یوں گھما کے نا پھر اس کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ جاتا ہے، پھر اس کا بھی ڈسٹینس دیکھا جاتا ہے کتنا ہے،
وہ بھی جو فرسٹ آتا ہے جو سر اس کا وزن کتنا اس کا وزن اتنا ہی ہوتا ہے تقریباً، یعنی مختلف وزن کے ہوتے ہیں، 2 وزن کے ہوتے ہیں کہ ایک زیادہ ہیوی ہوتا ہے ایک ذرا کم ہوتا ہے. اچھا تو مقابلے میں پھر ایک ہی ہوتا ہے جو پھینکنا ہوتا ہے. صحیح. ایک ہوتی ہے جیولن تھرو. اچھا جیولن. وہ ہاتھ میں ایسے لمبا ایک نیزہ ہوتا ہے، اس کے آگے نوک دار ہوتی ہے ایسے بنا ہوا، وہ پیچھے بانس کا ہوتا ہے، بھاگ کے آنا ہوتا ہے اور اس کو پھر ایسے پھینکنا ہوتا ہے. اچھا وہ نیزہ اس کو کہتے ہیں انگریزی میں، اس کو جیولن تھرو کہتے ہیں. پھر ایک ڈسکس تھرو ہوتی ہے. اچھا وہ ڈسکس ہوتی ہے بنی ہوئی ایسے لکڑی کی ہوتی ہے، وزن ہوتا ہے اس کا، باہر اس کے تانبے کا یا پیتل کا سرکل لگا ہوتا ہے. وہ پھر ہاتھ میں رکھ کر وہ گھما کر خود گھوم کر پھر پھینکنی ہوتی ہے، پوری دور جاتی ہے. اس طرح یہ مختلف ہوتے ہیں. ان کو سب جو گیمز ہیں ان کو ایتھلیٹکس کہتے ہیں. ایتھلیٹکس. یہ ساری کھیلتے تھے وہ. اچھا لیکن ان کی خاص مہارت جو تھی ایتھلیٹکس میں، ان کی خاص مہارت اس میں تھی شاٹ پٹ میں، گولے میں. اچھا. اور گیمز میں ان کی خاص مہارت جو تھی وہ تھی والی بال میں. والی بال میں. اچھا. والی بال میں شوٹنگ کھیلتے تھے وہ. شوٹنگ میں بہت اچھے کھلاڑی شمار ہوتے تھے، سینٹر کھیلتے تھے. اچھا. اور بہت اچھے کھیلتے تھے. سر والی بال میں شوٹنگ کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں گے؟ شوٹنگ ہوتی ہے جو مسلسل کھیلتے رہتے ہیں نا، اچھا اس کو شوٹنگ کہتے ہیں. جو ایک اس کے نیٹ کے پاس ایسے ایک آدمی اوپر اشارہ دے کے بال پھینکتا ہے، دوسرا اور آدمی آ کر اس کو ہٹ کرتا ہے. اچھا. وہ ایک دوسری گیم ہے، اس کا بھی الگ نام ہے میرے ذہن میں نہیں. اچھا. تو یہ 2 گیمیں ہوتی ہیں اس میں. صحیح. لیکن یہ شوٹنگ کھیلتے تھے صحیح. مسلسل، جو ادھر سے پھینکنا ادھر سے. یعنی کہ ایک ہوتا ہے کہ جو ویٹ کرتا ہے میری طرف آتا ہے تو پھر وہ اس کو کرتا ہے. اس کو بھی کچھ کہتے ہیں ایسے، میرے ذہن سے نام اتر گیا. ایکٹیو پارٹیسپینٹ. اس میں اچھے نامور تھے کھلاڑی. والی بال. میرے بڑے بھائی بھی کھیلتے تھے، ان کے ساتھ ہی بھی کھیلتے تھے، وہی یہ والی بال کھیلتے تھے. ماشاء اللہ. تو بچوں آپ لوگوں نے کوئی سوال کرنا ہے اس حوالے سے، اور آپ لوگوں کی کوئی فیوریٹ گیم ضرور بتائیں. قبلہ حضور آپ کو پتہ ہے کہ کون سی گیم آج سر بتا رہے ہیں، تو آپ کا دل کیا کہ کوئی اس میں سے کوئی گیم ہم بھی اب سیکھیں گے اور کھیلیں گے. کون سی گیم؟ بول والی. حسنین کہہ رہے کہ میں بھی وہ شاٹ پٹ، وہ قبلہ کی فیوریٹ گیم تھی تو وہ کھیلنا چاہے گا. تو سر اس کے لیے حسنین کو کوئی ٹپ بھی دیں کہ کیا اس کو کرنا ہے. گولا پھینکنے کے لیے جو ہے وہ طاقت، تو یہ ساری گیمز جتنی بھی ہیں یہ ساری طاقت کے ساتھ تعلق ہے. نہیں بڑا ہو کر دیکھیں گے. ہاں انشاءاللہ گولا پھینکیں گے. اچھا سر ابھی یعنی کہ جو بہت ہی خوبصورت گیم بھی ہے اور یقیناً ہمارے لیے ایک بڑی حیران کن بات بھی ہوگی اور ناظرین کے لیے بھی، وہ کشتی کے حوالے سے ضرور بتائیں. کشتی میں وہ جو ہے میرے بڑے بھائی، سب سے بڑے بھائی، آپ خود بھی کئی دفعہ فرماتے ہیں کہ جی جی میں ان کے بڑے بھائی محمد غوث شاہ صاحب میرے کشتی کے استاد تھے. اچھا. تو کشتی میں ان کو خاصی مہارت تھی. اچھا. لیکن یہ سلسلہ جو کشتی کا ہے نا، یہ بچوں انہوں نے جوانی میں نہیں قائم رکھا. اچھا. یہ بچپن کا ہی بچپن کا ہے. جوانی میں انہوں نے کشتی نہیں لڑی. پھر وہ ان کی لائن ہی الگ ہو گئی تھی، اور وہ اس لائن پر اپنی پہ جو وراثتی موروثی لائن تھی اس پر دین اور دین کی خدمت، اور لیکن اپنے جسم کو بھی فٹ رکھا. جسم کو فٹ رکھا. بچپن میں وہ کشتی لڑتے تھے اور اپنے سے بڑے کو گرا لیتے تھے. بڑے کو بڑی بات ہے. اپنے سے بڑی عمر کا بظاہر نظر آتا تھا زیادہ طاقتور ہے، اس کا ایک واقعہ بھی، ہاں بڑا آدمی اس کو بھی گرا ایک واقعہ بھی ہوا تھا. سر ضرور ہم چاہیں گے کہ وہ سنائیں واقعہ. ایک لڑکا تھا، اس کا نام تو مجھے نہیں یاد ہے، اس کا دوسرا نک نیم تھا دھنا. دھنا اس کو اس لیے کہتے تھے کہ وہ موٹا تھا اچھا خاصا. اچھا. تو دھنے نے چیلنج کر دیا کہ جی میں نے قادری صاحب سے کشتی لڑنی ہے. صحیح. ہم پریشان تھے جو اساتذہ میں تھے میرے بڑے بھائی، یہ وہ کہ دھنا بہت زیادہ طاقت تھی اس میں. اچھا. دھنا تو گرا لے گا. یہ تو بڑی انٹرسٹنگ بات ہے. دھنا گرا لے گا تو ہمارا پھر کام خراب ہو جائے گا. تو جب قاضی صاحب کو پتہ چلا، انہوں نے کہا نہیں میں کشتی لڑوں گا. اچھا دھنے کے ساتھ لڑیں. دھنے کے ساتھ تیار ہو گئے. اب ہم بڑے پریشان تھے. دن مقرر ہو گیا، ٹائم مقرر ہو گیا، کشتی کا وقت آ گیا. انہوں نے ڈیسائیڈ کر لیا جی، انہوں نے فل تیاری کی اپنی اور میدان میں ہے. اس کا جسم ہی کافی ہیوی تھا. اچھا.
تو ہمیں بہت کم امید تھی کہ یہ کشتی میں جیت جائیں. اچھا. لیکن ہم حیران ہوئے اس وقت کہ جب انہوں نے 2 منٹ میں اس کو گرا لیا. اچھا. اس کو دھنے کو اور اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے. واو. تو ہم حیران ہو گئے کہ کیا ہوگا. ایسا ہوا اچانک, حیرت انگیز طریقے سے داؤ ایسا مارا, اس کو اٹھا کر پھینک دیا اور اوپر چڑھ کے بیٹھ گئے. ماشاءاللہ, زبردست. فتح ہو گئی, ہمیں کامیابی ہو گئی. اور دھنا ہار گیا. دھنا ہار گئی. دھنیا نے تو اسی وقت کپڑے اٹھائے اور گھر کی طرف سیدھا. یعنی یہ ناظرین بڑی خوبصورت اور انٹرسٹنگ بات ہے, اور یقیناً بچوں آپ لوگوں کے لیے بھی ایک سیکھنے کی بات ہے کہ طاقت کے ساتھ ساتھ ٹیکنیکس جو ہے نا وہ سیکھنا بہت ضروری ہے, مہارت سیکھنا بہت ضروری ہے, ادروائز پھر دھنے کی طرح ہار جائیں گے. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ ٹیکنیک سیکھنی ہے, محنت کرنی ہے, جو بھی گیم کھیلنی ہے اس کے اوپر محنت کرنی ہے کہ کیسے اس کو مقابلہ کرنا ہے, کیسے جیتنا ہے. ٹھیک ہے, تو سر بہت ہاں ہر چیز, ہاں جیسے شیطان کو کیسے ہرانا ہے, یہ بھی ٹیکنیک سیکھنی ہے کہ کس طرح سے اپنی اچھی عادتوں پہ قائم رہنا ہے اور بری عادتوں کو چھوڑنا ہے. تو سر بہت ہی خوبصورت یعنی کہ یہ اس میں واقعہ تھا, اور گیمز کے حوالے سے جو آپ نے بتایا کہ کتنا زیادہ یعنی اپنے بچپن میں اپنے جسم کو بھی مضبوط رکھا اور طاقتور. آپ سب لوگوں کے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی, سب بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے, کہ جب تک ہمارا جسم طاقتور نہیں ہوتا ہم کوئی اچھا کام بھی نہیں کر سکتے. آپ اچھے سے نماز بھی نہیں ادا کر سکتے, آپ امی ابو کی, ہاں جی حسنین, یعنی کوئی بھی اچھا کام ہم نہیں کر سکتے اگر ہمارا جسم طاقتور نہیں ہوگا. تو اس کے لیے کیا کرنا ہے, جیسے حضور سیدی شیخ الاسلام کا جو بچپن تھا اس میں بھی کیا روٹین تھی کہ مارننگ واک ہے, جیسے کہ سر نے بتایا کہ گیمز ہیں اور وہ ان سب گیمز میں آپ کا جسم ایکٹیو رہتا ہے اور آپ کی بلڈ سرکولیشن ٹھیک رہتی ہے. آپ ایکٹیو رہتے ہیں, جب آپ کا جسم ایکٹیو رہتا ہے تو آپ کو اچھے سے سبق بھی یاد ہوتا ہے. تو یہ تو بہت ہی زبردست تھی. تو سر یہ یعنی کہ بہت خوبصورت آپ نے پہلو جو کہ شاید ہم سب کے لیے بالکل ایک پوشیدہ تھا جس کو آپ نے نمایاں بھی کیا اور ہماری یادداشتوں میں یقینی طور پر محفوظ ہو گیا. تو ہمارا یعنی قائد محترم کا کھیل کا, سیاحت کا جو شوق تھا سر, اس کے علاوہ کوئی اور شوق جو کہ بڑا یعنی کہ ایک پرومیننٹ ہو, کوئی اور بتانا چاہیں؟ بس زیادہ لگاؤ تو ان چیزوں کی تھا. ایک مطالعہ کا شوق تھا ان کا بہت زیادہ, اور مطالعہ میں پھر جو ہے کتب, دینی کتب, اولیاء کرام کے جو ہے نا کرامات پر مبنی جو کتابیں ہیں وہ بھی زیادہ پڑھتے تھے. تو بچپن سے بھی حضور غوث پاک کی جو ان کی سوانح حیات, ان پر کتابیں جو ہیں حضور غوث پاک کی وہ پڑھتے تھے. تو باقی دین کی تعلیم تو پھر جو ہے وہ تو گھر میں تھی ان کے. ماشاءاللہ. زیادہ مطالعہ کا شوق تھا, سیر و سیاحت کا شوق تھا, کھیل کود کا, اس میں یہ گیمز وغیرہ تھیں, یہ تمام چیزیں شامل تھیں. زبردست سر, تھینک یو سو مچ. اور جی بیٹے, ہاں پڑھائی کا بھی شوق تھا. تو یہ سارے شوق جو ہیں وہ آپ کی شخصیت کو بچوں مضبوط بھی کرتے ہیں, مکمل بھی کرتے ہیں. تو ایک اچھا بچہ جو ہے اس کو کھیل میں بھی اچھا ہونا چاہیے, اس کو پڑھائی میں بھی اچھا ہونا چاہیے, اس کو ادب میں بھی اچھا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, جو ہم نے پچھلی قسطوں میں بھی سیکھا, اور یہ سب چیزیں انشاءاللہ ہم اگلی ایپیسوڈز میں بھی سیکھیں گے اور جانیں گے حضور سیدی شیخ الاسلام کے بچپن کے حوالے سے. تو انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں پھر دوبارہ سے ملتے ہیں. تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.